الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صلاحیتوں کو مختلف بنایا ہے اور اسی طریقہ سے انسانوں کے معیار زندگی کو بھی مختلف بنایا ہے۔ اگر سب لوگوں کا معیار زندگی ایک سا ہوتا تو دنیا کا نظم نہیں چل سکتا تھا، دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا کہ ہر شخص ہی برابر ہے، کسی کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس طرح نظام زندگی فساد میں آ جاتا، خراب ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجات مختلف رکھ دیے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ مالداروں کا کام کریں اور جو مالدار ہیں وہ اپنے کام کے لیے غریبوں کے محتاج رہیں، ضرورت مندوں کے محتاج رہیں، کام کرنے والوں کے محتاج رہیں۔ تو اس طرح سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اب یہ جو معیار زندگی مختلف ہیں، معیار زندگی کو برابر کرنے کے لیے جب لوگوں نے اس بات پر سوچا تو انہوں نے ایک نظام نکالا جس کو سوشلزم کا نظام کہا جاتا ہے۔ سوشلزم کے اندر آدمی کی جو نجی ملکیت ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور عمومی ملکیت کا تصور دیا گیا کہ زمین بھی سب کی ہے، پیداوار بھی سب کی ہوگی، کسی کی محنت کا خاص طور پر اس کو خاص صلہ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کیا ہوگا، سب لوگوں کا معیار زندگی برابر ہو جائے گا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا، لوگوں کی جو طلب تھی کام کرنے کی وہ ختم ہو گئی۔ اب جب سب دیکھ رہے ہیں کہ زمین سب کی برابر ہے، رہائش سب کی برابر ہے، کھانا پینا سب کا برابر ہے، علاج معالجہ سب کا برابر ہے، نجی ملکیت کا جب تصور ختم ہوا تو اس سے محنت کا تصور ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے بہت جلد یہ نظام معطل ہو کر رہ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے مقابلے کے اندر ایک دوسرا نظام آیا کہ جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ کیپٹلزم میں نجی ملکیت کا تصور آیا، آزاد تجارت کا تصور آیا، آزاد ملکیت کا تصور آیا۔ ایک آدمی جتنا پیسہ کمانا چاہتا ہے، جتنا کما سکتا ہے وہ کما سکتا ہے اور اس کو اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مالدار وہ مالدار سے مالدار ہوتا رہا اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا رہا، امیر امیر سے امیر تر ہوتا رہا۔ اس طرح جو مال ہے وہ چند ہاتھوں کے درمیان میں سمٹ گیا۔ اب چند لوگ وہ ساری کی ساری چیزوں کے مالک ہو گئے اور باقی لوگوں کو صرف اتنا ہی دیا گیا جس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکے، اور بسا اوقات تو ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، ان کا ایسا استحصال کیا گیا کہ ان کی بنیادی ضروریات بھی ان کو مانگنا پڑتی، طلب کرنا پڑتی۔ تو اس وجہ سے جو کیپٹلزم ہے تو اس کے اگینسٹ، اس کے مخالفت میں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہڑتالیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ جو مزدوری ہمیں دی جاتی ہے، جو ویجز ہمیں دی جاتی ہیں، جو اجرت ہمیں دی جاتی ہے، تو یہ ہماری جو زندگی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو سوشلزم تھا اس میں نجی ملکیت کا بالکل تصور ختم ہو گیا، اور جو کیپٹلزم ہے
تو اس میں سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس میں نجی ملکیت کا ایسا تصور بنا کہ مالک اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گیا. اب اس میں دوسرے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے. جتنی وہ مزدوری کرتے ہیں ان کی مزدوری کی بھی پوری اجرت ان کو نہیں دی جاتی، بلکہ ان کا ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ تم اتنے روپے کے اندر ہماری یعنی مزدوری کرو، کام کرو، ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے. تو وہ ایک محدود سی اجرت ان کو دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے ان سے کام لیا جاتا ہے، اور مزدوروں کی اس محنت کے عوض جو ملکیت حاصل ہوتی ہے، جو سرمایہ حاصل ہوتا ہے، وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا. ارتکاز دولت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس ارتکاز دولت پیدا ہو گیا. تو اسلام کا جو نظام ہے وہ سوشلزم کا نظام بھی نہیں ہے اور سرمایہ دارانہ نظام بھی نہیں ہے. اسلام نے ایسا نظام دیا ہے کہ عمومی ملکیت کا تصور بھی ختم کیا ہے، اس میں نجی ملکیت کا تصور دیا، اور نجی ملکیت کا تصور بھی ایسا دیا کہ جس میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ان کی جو ضروریات زندگی ہیں، ان کا جو معیار زندگی ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اسی وجہ سے جو شریعت ہمارے لیے متعین فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے، تو ہر ایک موقع پر غرباء اور مساکین کا اس میں حق رکھا گیا ہے. اور بعض چیزیں تو اس میں فرض درجے کی رکھی گئی ہیں، بعض واجب درجے کی رکھی گئی ہیں، بعض مستحب درجے کی رکھی گئی ہیں. فرض درجے کی جو چیز رکھی گئی وہ زکوٰۃ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اب دیکھیں کہ آدمی جب کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اب اس کو اس ملکیت کو یا تو وہ اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے، کسٹڈی میں رکھنا چاہتا ہے، یا اس کو آگے انویسٹ کر دیتا ہے. اگر وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہے تو کیش کی صورت میں ہے تو کیش پر زکوٰۃ کا حکم ہے. اگر وہ آگے انویسٹ کرتا ہے، تجارت کے لیے دیتا ہے، مال نامی ہے، تو اس تجارت پر بھی زکوٰۃ رکھی گئی. اور زکوٰۃ اتنی نہیں رکھی گئی کہ آدمی اس کو برداشت نہ کر سکے. اور پھر دیکھیے کہ زکوٰۃ ایسے مال پر بھی نہیں رکھی گئی کہ جو آدمی کی ضرورت کی چیز ہے. اگر ضرورت کا سامان ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سال جب پورا ہو جاتا ہے تو گویا کہ ایک پیسے کو، ایک رقم کو، ایک مخصوص رقم کو آدمی پورا سال استعمال کرتا ہے. پورا سال استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو 2.5% اس میں سے تم نکالو، اور اس میں جو غرباء اور مساکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تم اس میں سے ان کو ادا کرو، ان کا حق ادا کر دو. تو یہ فرض درجے کی رکھی گئی. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ واجب درجے کی رکھ دی گئیں. مثال کے طور پر جو صاحب نصاب ہے تو وہ جو ہے وہ قربانی کرے گا، قربانی واجب درجے میں رکھ دی گئی. اور اسی طریقہ سے صدقۃ الفطر رکھ دیا گیا کہ ایک شخص اگر اس کے پاس اتنا ساز و سامان ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر دے گا. صدقۃ الفطر بھی واجب اور قربانی کو بھی اللہ نے واجب قرار دے دیا. اسی طرح اگر بالفرض کسی آدمی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کفارہ اس کو دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واجب رکھ دیا. مثال کے طور پر جو ہے وہ رمضان کا روزہ کسی نے توڑ دیا، اس کا کفارہ، کسی نے قسم توڑ دی، اس کا کفارہ، اگر کوئی آدمی روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا کفارہ. تو یہ سارے واجب درجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، اور اس کے لیے ان تمام مسلمانوں کو مستحق بنایا کہ جو ضرورت مند ہیں اور محتاج ہیں. اور اس وجہ سے مالداروں کے درمیان اور غریبوں کے درمیان نفرت پیدا نہیں ہوتی، محبت پیدا ہوتی ہے، ان کا آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سنت درجے میں رکھ دیا. مثال کے طور پر نکاح کا جو ہے طریقہ ہے تو اس کے بعد ولیمہ ہے، تو ولیمہ میں غرباء اور مساکین کو شریک کرنے کا حکم دے دیا. عقیقہ ہے، اس میں غرباء اور مساکین کو شرکت کا حکم دے دیا. اسی طرح اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے سر سے بال جو اترتے ہیں تو اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دے دیا. تو کچھ چیزیں اللہ نے فرض درجے کی رکھ دیں، کچھ واجب درجے کی رکھ دیں، اور کچھ سنت درجے کی رکھ دیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو نفل درجے کی ہیں. صدقات اللہ نے رکھ دیے کہ آدمی روزانہ اپنے مال میں سے، ماہانہ اپنے مال میں سے، سالانہ اپنی زندگی میں جتنا چاہے وہ خرچ کرنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے. محض یہ نہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور نعوذ باللہ یہ کوئی ٹیکس ہے
بلکہ یہ ایک عبادت ہے اور اس پر اللہ نے اجر رکھا ہے. اور اجر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ مثال اس کی یوں ہے کہ جو شخص 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے گویا کہ 1 دانہ اس نے زمین میں ڈال دیا. اب اس 1 دانے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اوپر 100 دانہ لگ گیا، تو گویا کہ اس نے وہ 1 روپیہ جو خرچ کیا تھا اس 1 دانے سے 700 گنا اس کو مل گیا. کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھ دیا. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کرتا ہے تو وہ کھجور کی گٹھلی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑھا کر اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے. تو گویا کہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ آدمی کو جس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، بس اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اجر بھی رکھ دیا ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو غرباء اور مساکین کے درمیان ایک خندق حائل ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا. اب غرباء اور مساکین کا آپس میں تعلق ہے. غرباء اور مساکین کو معلوم ہے کہ فلاں بھائی میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اور یہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو اس طرح آپس میں محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے. اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دلوں کو اطمینان اور سکون عطا فرماتے ہیں. اور بہت ساری دینی اور دنیاوی فوائد اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے. جتنے بھی جو اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ایک آدمی کی جب ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ اولاً اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ چوری کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، پھر بعد میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو معاشی اور معاشرتی فوائد اس کے اندر رکھے ہیں تو اس کا تو ہم حساب ہی نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کہ قرن اول میں اس کی مثال ہمارے سامنے یوں آئی کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ کو وقت پر ادا کیا تو لوگوں کا معیار زندگی اس طرح بہتر ہو گیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. لوگ دینے والے ہوتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے. تو اس طرح سے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو وہ نظام جو اسلام نے معاشی نظام دیا ہے، تو اگر اس معاشی نظام کو اگر ہم اپلائی کریں، اڈاپٹ کر لیں، تو اس سے ہماری جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں اور معاشی خرابیاں ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے نظام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.